اور آج کئی ماں باپ ایسے ہیں جو اپنے اولاد کا نام ایسا رکھتے ہیں جس کا کوئی نام نہیں ہوتا. یہ ظلم ہے, یہ ظلم ہے, سن لو ظلم ہے. یہ اولاد کی حق تلفی ہے. شوق کی دنیا میں آگے نام رکھنے کا امت شعور کھو چکی ہے. میں نے اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ کہا اس بات کو. ہاں, یہ ظلم ہو رہا ہے اولاد پر. کیسے نام رکھنا جس کے معنی کا اثر اولاد کی زندگی پہ غلط پڑے. رات تو آدھے سے زیادہ رکھنے کے بعد پھر کوئی کسی نے کچھ ٹینشن دیا تو آ کے پوچھتے ہیں وہ چل جائے گا نام ہم نے یوں رکھے لا ہے. اگر رکھے لا ہے تو اب کیا پوچھنے لا ہے, اب رکھنے سے پہلے پوچھنے کا تھا. میں تو اتنا غصہ آتا ہے نئے نئے ناموں کو لے کر آتے ہیں. اور حالانکہ کئی نام ایسے جن کا مطلب یعنی ایک تو ہوتا ہے بے مطلب نام اور ایک ہوتا ہے غلط مطلب نام. اور اللہ کے نبی پاک سے زمانے میں معمول کیا تھا, جب کوئی صحابی آتے, کوئی مسلمان ہوتا, کیا نام ہے تمہارا, کہ فلاں, کے نام بدل دیتے. کسی کے نام کا مطلب اگر غلط ہوتا آپ نام بدل دیتے. یثرب کا نام مدینہ رکھا گیا, یثرب کہنا گناہ بن گیا. یثرب کہنا مدینہ کو بھی گناہ بن گیا. اللہ نے نام بدل دیا. اور جن کے نام کا مطلب اچھا ہے میرے دوست صاحب, وہ پہلے بھی وہ نام تھا, وہ نام نہیں بدلا گیا. تو نام اچھا رکھنا یہ اولاد کا حق ہے. اب یہ اولاد کی تعلیم و تربیت کہ میرے باپ نے میری تعلیم تربیت کا کوئی انتظام نہیں کیا, تو حضرت عمر نے دونوں کو کھڑے ہو, پہلے اس کا حق ادا کر, پھر میرے پاس آنا شکایت لے کر کہ تو نے خود ہی تو اپنی بربادی کو دعوت دی ہے. تو تین چیزیں. اور آج میرے بھائی ایماندار سے بتاؤں کیا دیکھتے ہیں, پھر کیا لے کر آئے گی, کیا لے کر آئے گی, کیا جوڑے اور گھوڑے ہو. تو میرے دوستوں, جو شریعت کے اندر جہیز کی لعنت اور جہیز کو مانگنے والا ہے, شریعت کی نگاہ میں وہ ڈاکو ہے, چور ہے. اور یہ لوگ اس قابل ہیں کہ اگر بارات لے کر آئے تو بارات واپس لوٹا دو, چلنے کے بھاگے ایسے نہیں دینا میں تجھے اپنی بیٹی. اللہ اتنی جو میرے دوستوں جرات اور غیرت پیدا کرے. آج تو لڑکا خود سوچتا ہے, کل تک بیچارے کو 60 روپے کی کیا بولتے کوٹس گھڑی نصیب نہیں تھی, نہیں شادی ہو گیا راڈو تو اچھی ہے, راڈو تیرے باپ نے خواب میں دیکھی تھی راڈو. اور گھر کی بڈیاں کیا بولتی ہیں, گھر میں میرے دوستوں چوہے بھوکے مر رہے ہیں, نہیں بڑا نہیں چلتا, ہم 500 لے کر آئیں گے, کائے کو لے کر آئیں گے بھائی, 500 بارات کائے کو لے کر آئیں گے. یہ بارات آئی کہاں سے؟ اللہ کے نبی کی بیٹی فاطمہ کا نکاح ہو رہا ہے, کون سی بارات گئی تھی؟ حضرت علی کون سی بارات لے کر آئے تھے؟ خدا کی قسم یہ سب غیروں کی لعنت ہے جو اسلام میں آئی ہوئی ہے, کوئی اس کا کہے نہیں ہے. بلکہ لڑکی والوں کے ذمے شرن کھانا بھی نہیں ہے کہ لڑکے والے کہہ رہے ہم اتنے لے کر آئیں گے, سارے مہمانوں کو لڑکی والوں کو کھلائیں گے, جاؤ چلو. ہم غیر مسلم بھی ہمارے کچھ ہیں, ان کو بھی لائیں گے, ان کے لیے ویج الگ سے بنانا, کائے کو بنانا, مہمان تمہارے ہمارے. میرے دوستو, دین نہیں ہونے کی وجہ سے زندگیاں کہاں چلی گئی ہے, ذرا اٹھا کر دیکھو. کتنی مشکل بن گئی ہے, کتنی لڑکیاں گھروں کے اندر سڑ رہی ہے, کتنی لڑکیوں کے ہاتھ رکے ہوئے سے اس لیے کہ باپ کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے. اور جو آ رہا ہے میرے دوستو بھکاری بن کر آ رہا ہے, جو آ رہا ہے بھکاری بن کر آ رہا ہے. کہ کیا دو گے؟ جیسے 2 ٹانگ کے 4 ٹانگ کے جانور میں جو عید کے موقع میں بازار میں بکتے ہیں, آج منڈیوں کے اندر 2 ٹانگ کے جانور بکتے ہیں, نوجوان لڑکے. اب باپ ان کے بھی یہ ہوتے ہیں, لڑکی والے خریدار بنتے ہیں. اتنا کھلایا ہے, اتنا پلایا ہے, اور اتنی ڈگریاں دلوائی ہے, صاحب اتنے رشتے آ رہے تھے. اب آپ بتائیے آپ کیا دیں گے؟ اچھی طرح جوتے دیں گے کو یہ نہیں. خدا کی قسم میرے دوستو, اللہ ہماری امت میں اس لعنت کو نکالے. ہاں, ورنہ شادیوں سیدھی شادی تھی. یہ بیچنے دھندے تھوڑے ہو رہے تھے, بلکہ مرد کو تو بنایا تھا, جب قوامون بنایا تھا کہ تیرے ذمے ہے کھلانا, یہ نہیں کہ لڑکی کا مال شادی کی رات کو ہی کھانا. راڈو پہنیں گے, بس کی ٹکٹ کے باندھے تھے, صاحب یاما چاہیے, ماما نکل باہر, یاما دیں گے تجھ کو اچھی طرح.
تو بولتے بھی لگتا ہے دوستو. اب بتاؤ ایسی شادیاں جب ہوگی یہ برکتیں لائے گی؟ جس شادیوں میں نبی کی سنتیں صبح ہوگی. حضرت جی رحمت اللہ علیہ سے میرے دوستو ایک بار نہیں، دو بار نہیں، کئی مرتبہ نکاح کی مجلس میں براہ راست ان کانوں سے سنا ہوں کہ حضرت جی رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے، ابو داؤد شریف کا حوالہ دے کر جن نکاح میں جان بوجھ کے سنتوں کو پامال کیا جائے گا اللہ 7 پشتوں تک ہدایت کو سلب کر دے گا. 7 پشتوں تک. نبی کی سنتوں کا مذاق اڑ رہے ہیں اور رجسٹریشن کے نام پر شادیوں کے اندر جو ہنگامے ہو رہے ہیں، اور پھر بے پردگی اور بے حیائی کا سیلاب، اور پھر باقاعدہ جو ہوتا ہے نا لڑکے یہ لڑکی والے جو لے کر آتے ہیں وہ اس کو سجایا جاتا ہے، اس کے فیمیرے بنتے ہیں، سب کو دکھایا جاتا ہے. کتنی لڑکی کے دل دکھتے ہوں گے کہ ہمارا باپ کیسا کنجوس تھا، کیسا غریب تھا، یہ کیسی قسمت والی ہے، کتنا لے کر آئی ہے. کتنی ساس کے دل جلتے ہوں گے، ایک ہمیں ملی ہے مصیبت، یہ نصیب جلی، کیا لے کر آئی، اور یہ دیکھو کتنی، کاش ایسی کوئی بہو ملی ہوتی، میرے بیٹے کے وارے نیارے ہو گئے ہوتے. اب یہ آہیں یہ دلوں کی جلن ان چیزوں میں برکتیں لائے گی. آج اخلاق کے جنازے نکل گئے دوستو تو دلوں کی پھٹن کا ذریعہ بن رہی ہے. بوجھ جانے جا رہے بوجھ. اور میرے دوستوں نے چور اور ڈاکو لکھا ہے کہ کوئی آدمی کھلانے تو اس کی طبیعت نہ ہو اور زبردستی کھلا رہا ہو. کیا کرے صاحب کھلانا پڑتا ہے، کیا کرے صاحب کھلانا پڑتا ہے. اب آ رہے تو کھلانا پڑتا ہے. پھر نیوتے بازی، ہاں فرمایا بدترین ولیمے کا کھانا جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو دھتکارا جائے. غریب آئیں گے 2 بچے بھی لے کر آئیں گے اور 1 پلیٹ 300 کی پڑ رہی ہے، بابا کچھ بھی ہاتھ نہیں آنے کا. اسے مالداروں کو خوش آمد کرتے ہیں، آپ تو ضروری آنا، آپ تو ضروری آنا. کیوں؟ ماشاءاللہ جتنا کھائیں گے اس کے اوپر کچھ دیں گے جائیں گے، اس لیے گلے کو بٹھاتے ہیں. ہوٹل والا تو اندر ہوتا ہے بھائی بیچارے کا وہ میرے دوستوں گلہ، لیکن یہ ماشاءاللہ ایسے ولیمہ پارٹیوں کے اندر تو کہ میرے دوستوں دروازے پر ہی کہ کوئی چک بھی نہ جاوے، غلطی سے نکل بھی نہ جاوے. کہ بھائی کیا ہو رہا ہے؟ دھندے ہو رہے ہیں، اسلام کے نام پر مذاق ہو رہا ہے، نبی کی سنتوں کے جنازے نکل رہے ہیں. ولیمہ نہیں ہو گیا، ہوٹل کا کھانا بن گیا. جب دین سے زندگی ہٹے گی اور اللہ کے نبی کی زندگیوں سے دین ہٹے گی، خدا کی قسم زندگیاں تنگ ہوگی. پھر عورت اور مرد کا تعلق، عورت کیا تھی؟ کل میں نے مردوں کا حق بتایا تھا، عورتوں کا حق بتایا تھا، اور آج میرے دوستوں میں مردوں کا حق عورتوں کو بتا رہا ہوں کہ عورت کی ذمہ اللہ نے 2 کام دیے اور یہ دونوں بڑے کام ہیں، ایک بحیثیت عورت ہونے کے اور ایک بحیثیت ماں ہونے کے. بحیثیت عورت ہونے کے عورت کے ذمے اپنے مرد کی دین کی حفاظت ہے. اسی لیے شریعت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے عورت کو ٹیڑھی پھسلی سے بنایا. اور آج ہم لوگ یہ جملہ مذاق کا کرتے کہ تو ٹیڑھی ہے ہی، حالانکہ مذاق کا جملہ نہیں تھا، یہ عورت کی عزت اور احترام کا جملہ تھا. اللہ کا نبی تو عورت کو عزت دلانے کے لیے دنیا میں آیا ہے، ذلیل کرنے کے لیے نہیں آیا. فرمایا ٹیڑھی پھسلی کا کام کیا ہے؟ ٹیڑھی پھسلی کا کام کیا ہے؟ آدمی اپنے جسم پر دیکھے، ٹیڑھی پھسلی آدمی کے دل کی محافظ ہے، یہ دل کی حفاظت کا کام کرتی ہے. فرمایا جیسے ٹیڑھی پھسلی دل کی محافظ ہے، یہ عورت تیرے ایمان اور دین کی محافظ ہے. اسی لیے 4 چیزیں جس کو مل گئی، دین اور دنیا کی بھلائی مل گئی، ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل، مشقت اٹھانے والا بدن اور نیک بیوی. ربنا آتینا فی الدنیا کی تفسیر حضرت علی رضی اللہ عنہ جو کر رہے، اس سے مراد نیک بیوی ہے. اللہ کے نبی پوچھ رہے میں خزانے کے طور پہ جمع کرنے کی چیز بتاؤں، اس سے مراد نیک بیوی ہے. اور نیک بیوی کا علامت کیا فرمائے کہ جب تو اسے دیکھے تو اس کو دیکھ کر تیرے دل کو خوشی ہو، اور جب تو اس سے بات کرے تو اس کی بات کو سن کر تیرے دل کو ٹھنڈک پہنچے، اور جب تو اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے وہ تیری اعانت اور مدد کرے. یہ نیک بیوی کی مثال بتائے. اب آپ اپنے گھر میں جاؤ، ایمانداری بتاؤ، اپنی گھر والی کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے؟ وہ اول جھول، بال یوں بکھرے ہوئے اور وہ کپڑے یوں اور وہ دھول اور وہ یہ. اب ایسے میں اس کو بولا اسی بھائی ہو، چل ذرا بازار جا کر آئیں گے، چل
رکو رکو بازار جانے کیسے جاؤں گی؟ اب بیٹی کنگھی کر رہی. پوچھے کنگھی کس کے لیے کر رہی؟ ارے پوچھو نا کس کے لیے کر رہی ہے؟ ابھی میں آیا تھا اس سے پہلے تو کچھ بھی نہیں تھی. نہیں باہر جانے کا بولے نا تم تو سارے بننا سورنا باہر جانے کے لیے. فوراً کپڑے چینج. وہ بالی ڈھونڈ رہی. کیوں؟ میرے لیے بالی نہیں تھی تیری، میرے لیے بدلنا نہیں تھا تیرے. حالانکہ عورت کا بناؤ سنگار اپنے مرد کے لیے. حدیث میں آتا ہے جو عورت اس لیے اپنا بناؤ سنگار کرتی ہے شام کو تھک ہار کر جب میرا شوہر گھر آئے مجھے دیکھ کر اسے خوشی ملے، مجھے دیکھ کر اس کے دل کو سکون پہنچے. اس عورت پر اللہ کی رحمت، فرشتوں کی رحمت، ساری مخلوق کی رحمت اس عورت پر ہوتی ہے. اور کوئی عورت اس لیے اپنا بناؤ سنگار کرے کہ جب باہر نکلوں تو لوگوں کی نگاہ میں اچھی لگوں. سب سے پہلے آسمان والوں کی نگاہ میں وہ عورت زانیہ لکھی جاتی ہے، زانیہ. ہاں اسی لیے ایک مرتبہ ایک عورت آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ دیکھا، کہا کہ تیرے ہاتھ مرد کے عورت کے؟ کیا نبی میں عورت ہوں. کہا ہاتھ میں مہندی کیوں نہیں لگی ہوئی ہے؟ کیا عورت کے ہاتھ میں مہندی یا اپنے مرد کے لیے تھا سنگار کی چیز؟